نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے محرم الحرام اور واقعہ کربلا۔ سامعین، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ اور سانحہ کربلا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ ہے بے شک، جو کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری موجودہ عراق کربلا کے مقام میں پیش آیا۔ اس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے 72 ساتھیوں نے 3 دن تک پیاسا رہنے کے باوجود یزید کی باطل حکومت کی بیعت سے انکار کر کے اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام 2 محرم الحرام کو اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ہمراہ میدان کربلا پہنچے۔ سامعین، اس حسینی قافلے کے شرکاء میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 ساتھی تھے کہ جن میں سے 18 اہل بیت کے اراکین تھے۔ اس کے علاوہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ 7 محرم الحرام کو حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے قافلے پر پانی بند کر دیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو حق و باطل کی جنگ ہوئی کہ جس میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار اور آپ کے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر سمیت 72 جانثار شہید ہوئے۔ سامعین، میدان کربلا میں بے مثال قربانیاں پیش کر کے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط اور مستحکم کیا بے شک۔ سامعین، 10 محرم الحرام کو حق و باطل کی جنگ ہوئی کہ جس میں امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار، آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، بھتیجے حضرت قاسم اور حضرت اون محمد اور آپ کے 6 ماہ کے شیرخوار بیٹے حضرت علی اصغر سمیت 72 وفادار جانثار شہید ہوئے۔ سامعین، حضرت امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں نے بے مثال شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑ کر جام شہادت نوش کیا اور دوپہر کے بعد امام علی مقام تنہا میدان میں تشریف لائے اور آپ شدید گرمی و پیاس کے عالم میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ سامعین، جنگ میں شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ سامعین، واقعہ کربلا میں شہادت کے بعد یزیدی فوج نے حرم حسین کے خیموں کو لوٹا اور بالآخر آگ لگا دی اور اہل بیت اطہار کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر بازار اور ہجوم والے مقامات سے گزار کر ان کی توہین کی گئی اور انہیں کوفہ دمشق کے درباروں میں پیش کیا گیا۔ سامعین، اس دردناک سانحے نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا کہ جس کے نتیجے میں بعد ازاں بہت سی تحریکیں اٹھی۔ سامعین، محرم الحرام اہل بیت اطہار کی عظیم قربانیوں خصوصاً واقعہ کربلا کے آفاقی پیغام کو یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے بے شک۔ سامعین، اس کے علاوہ اہل بیت اطہار کی محبت و احترام ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے بے شک کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی۔ حق و باطل کے معرکے میں حضرت امام حسین حق کا رہنما ٹھہرا اور تمام تر جبر کے سامنے پہاڑ جیسا حوصلہ لیے صبر استقامت کی لاسانی مثال بنے رہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے گلشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے پھول خدا کے نام پر وار دیے، سبحان اللہ۔ اور سامعین، آج دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں جہاں حضرت امام حسین کے نام پر چراغ نہ جلتا ہو بے شک۔ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے بے شک کہ امام حسین دنیا بھر کے آزادی پسندوں کے لیے مشعل راہ ہے اور امام حسین حق پرستوں کا رہنما ہے اور حضرت امام حسین نے کربلا کی مقتل گاہ کو آنے والے زمانوں کے لیے درس گاہ بنا دیا بے شک۔ سامنے، واقعہ کربلا صرف تاریخ اسلام کا ہی نہیں بلکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے کہ دنیا میں یہی ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس سے عالم کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، شمس و قمر متاثر ہوئے، حتیٰ کہ خود خداوند عالم متاثر ہوا کہ اس کا تاثر شفق کی سرخی ہے جو کہ واقعہ کربلا کے بعد سے افق آسمانی پر ظاہر ہونے لگی۔ سامنے، واقعہ کربلا ہمیں یہ بنیادی سبق دیتا ہے کہ حق و صداقت کی سربلندی اور ظالم و جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سامنے، یہ واقعہ ظلم کے آگے جھکنے سے انکار، صبر استقامت اور اصولی موقف پر جان قربان کر دینے کی لازوال داستان ہے بے شک۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محرم الحرام کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سلام یا حسین۔